بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وكريمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه وعلى آله الأتقياء الأزكياء وأصحابه الكرماء الشرفاء أشهد أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونفع الأمة وكشف الغمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحاج والعمار وفد الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا رحمت للعالمین. یہ چوتھے پارے کا پہلا رکوع ہے جس میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا گیا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. لوگوں کی عبادت کے لیے عبادت گاہ کے طور پر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے. اس کی پہلی صفت یہ ہے مبارکم وہدی للعالمین. یہ گھر بہت برکتیں دیا ہوا ہے اور تمام جہانوں کے لیے یہ گھر جو ہے رہنما ہے. فیہ آیات بینات. فرمایا اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور شان کی بہت واضح نشانیاں. یہ پورے کا پورا گھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے. ان میں آیات الہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت، کرم، سخاوت، بخشش کی نشانیاں والا یہ گھر. مقام ابراہیم. ہماری ساری نشانیاں اس گھر کی ایک طرف ہیں اور ان سب میں بہت بڑی نشانی جو تخصیص سے ذکر کی. باقی تو سارے گھر کی آیات عام ذکر کی
لیکن جو خصوصیت سے ذکر کی نشانی تو فرما مقام ابراہیم، کہ اس میں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں، حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا، اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا مجرم ہو کہ جس کا قتل قصاص میں ہو۔ تو جو بھی اس گھر میں آیا وہ امن میں ہے۔ امن کی بہت سی تفسیر کی گئی ہے، جس میں ایک عمومی تفسیر یہ ہے کہ جو صاحب ایمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس گھر میں پہنچتا ہے تو کانا آمنا من النار، اللہ تعالیٰ اسے پھر کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، یہ شرط ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے للہ کو مقدم کیا، کوئی اور نیت نہ ہو، صرف اللہ کے لیے، للہ اللہ ہی کے لیے، علی الناس فرض ہے لوگوں پر، حج البیت اس گھر کا حج، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت اور طاقت رکھتا۔ یہ حج فرض ہے، صرف ثواب ہی نہیں ہے بلکہ فرض ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے اس کعبۃ اللہ الحرام کی حج سے انکار کیا، کفر کیا، کہ ایک مکان کے ارد گرد گھومنے میں کیا رکھا ہے، دو پہاڑیاں ہیں صفا و مروہ، ان پہ پاگلوں کی طرح بھاگنے میں کیا رکھا ہے، میدان مینا میں خیمے لگا کر 3 دن ایسے ہی بیٹھنے میں کیا رکھا ہے، عرفات میں لاکھوں دنیا اکٹھی ہو کر بیٹھی ہوئی ہے خیموں میں، تو مطلقاً اس اجتماع میں کیا رکھا ہے، تو فرمایا من کفارہ، یہ ہے حج، اس کے فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، یہ اسلام کا بہت بڑا شعار ہے، اس پر ارکان اسلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا بوجھ اسی کی ذات پر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ وہ آیات کریمہ ہیں جو بیت اللہ الحرام کے حج کی فرضیت پر نص شرعی ہیں اور نص قطعی ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا، کہ وہ پہلا گھر جو عبادت گاہ کے طور پر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ جس مقام پر کعبۃ اللہ الحرام ہے، اس ٹکڑے کو قرآن کریم نے بکہ کہا اور باقی سارے شہر کو مکہ کہا۔ بکہ اس لیے کہا کہ لغت عرب میں بکہ کا معنی ہے تبک آناک البغایا، کہ جہاں بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں جھک جائیں، تو یہ وہ ٹکڑا ہے جو جلال الہی کا مظہر ہے، اور یہاں بڑے بڑے سلاطین و متکبر بھی آئیں تو جلال الہی سے یہ کعبہ ان کی گردنوں کو جھکا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے اس ٹکڑے کا نام بکہ رکھا کہ یہاں کسی کی جرت نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے سر نگوں ہو کے آتا ہے۔
اس لیے اس کا نام بکہ رکھا اور باقی پورے شہر کا نام مکہ رکھا۔ اس شہر کو مکہ کہا گیا حدیث کے اندر، اس ٹکڑے کو قرآن نے بکہ کہا۔ اور اول بیت، روئے زمین پہ کوئی اور مکانیت نہیں تھی، سب سے پہلا زمین پر جو مکان بنایا گیا وہ عبادت الہی کے لیے بنایا گیا، وہ کعبۃ اللہ الحرام ہے، جسے ملائکہ نے تعمیر کیا۔ ان کی پہلی تعمیر فرشتوں سے ہوئی، اور اس کے 40 سال بعد دوسری تعمیر بیت المقدس کی ہوئی اور مسجد اقصیٰ کی ہوئی، وہ بھی فرشتوں نے بنایا، اسے بھی فرشتوں نے بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبہ شریف بھی گر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ عظمت نبوت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، اگر میرا نبی ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ اللہ یہ کافر قیامت تک ان کی نسل میں کفر ہی آئے گا، تو رب نے نبی کی دعا کو سن لیا اور اپنے کعبہ کی چھت کو بھی اٹھا دیا، پرواہ نہیں کی کہ میرا گھر گر رہا ہے، اس کی چھتیں گر رہی ہیں، عظمت کعبہ اپنی جگہ مگر عظمت نبوت اپنی جگہ۔ تم جمہوریت کی رٹ لگاتے ہو، سارے کفار ایک طرف تھے، اللہ کا نبی ایک طرف تھا، تو رب نے غرق کیا کہ نہیں ان کو غرق کیا؟ تو تمہارے سارے گدھے ایک طرف ہوں اور انسان ایک طرف ہو تو دو صد جانا بنادانے نہ یرزق، تو گدھوں اور انسانوں کی ایک قیمت ہے، یہاں گنا جاتا ہے یا وزن کیا جاتا ہے، بندوں کی گنتی نہیں گنی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے ان الحکم الا للہ، اسی کا حکم ہے۔ یہاں ایک نبی ہے، ہزاروں ہیں، رب نے سب کو غرق کر کے رکھ دیا مگر نبی کی عزت و عظمت کو قائم کر کے رکھ دیا۔ دوسری تعمیر اس کعبۃ اللہ الحرام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعمیر کے بعد خلیل اللہ کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کی، اس لیے کہ اسے تعمیر بھی وہی کرے گا جو میرے محبوب کا جد اعلیٰ ہے، اور اس میں بت پرستی سینکڑوں سال ہوگی، اسے تعمیر کراؤں گا تو محبوب کے باپ خلیل اللہ سے کراؤں گا، اور اسے بتوں سے صاف کراؤں گا تو حبیب اللہ کے ہاتھوں سے صاف کراؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خلیل اللہ کو ایک حلم والے بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت یعقوب کی ولادت سیدہ سارہ سے ہوئی، حضرت اسماعیل کی ولادت حضرت سیدہ ہاجرہ سے ہوئی۔ حضرت یعقوب سے نبوت چلی، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ہزاروں انبیاء حضرت یعقوب کی اولاد سے آئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے 60,000 سے زیادہ نبی آئے. یہ نبوت چلی، ہزاروں نبی آئے. حضرت اسماعیل کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا. حضرت اسماعیل کی نسل سے صرف سید الانبیاء آئے. ایک بہت بڑے مولوی نے، دیوبند کا مولوی ہے، اس نے سیرت المصطفیٰ لکھی، اچھی تحقیق کی اس نے، اور اس میں کچھ عشق و محبت کی رمق بھی نظر آتی ہے. سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے جو عقیدت سے حضور کی شان میں لکھنے لگیں تو رب کی غیرت بھی ان کو بچا لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بڑا پیارا ہے. تو انہوں نے لکھتے لکھتے ایک مقام پر یہ لکھا کہ نبی اپنے زمانے میں نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. نبی کے مقابلے میں کسی کا نسب نہیں ہوتا. یہ قول تو وہ لکھ گئے، لیکن یہ بات ان سے حجاب میں رہی کہ حضرت یعقوب کی اولاد سے نبی آ رہے ہیں اور ابن مریم بھی اسی نسل سے آ رہے ہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد سے آگے کوئی نبی نہیں آیا. جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کی نسل میں نبوت ہے، عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت ہے، ہیں سارے نبی. اسماعیل کی اولاد سے حضور تک کوئی نبی نہیں آیا. نسل اسماعیل چل رہی ہے یہاں تک کہ اس نسل میں سے عبد المطلب آئے اور حضرت عبداللہ آئے. ادھر نبی آتے رہے، ادھر نسل اسماعیل میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ان سب نبیوں سے نسل اسماعیل کی نسل نسب میں آ گئی. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے آئے. حضور نے اپنا میلاد خود بیان کیا. کہا لوگو سنو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو باقی مخلوق سے منتخب کیا اور حضرت آدم کی نسل سے ان اللہ اصطفیٰ ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا کہ وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب. فرمایا کہ خلیل اللہ کے آنے کے بعد ہم نے وحی اور نبوت صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھ. اب کوئی کانا طوطا قادیانی کے نام سے آئے یا کسی اور کے نام سے آئے، قرآن نے یہ کہہ دیا کہ نبوت نسل ابراہیم میں چلے گی. کوئی رنگڑ رانا سانگا کی نسل میں سے کوئی مرزا ٹائپ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو سمجھ لو کہ یہ لعنتی ہے، کیونکہ نبوت کسی مرزے میں نہیں آ سکتی. نبوت آئے گی تو ابراہیم کی نسل میں آئے. وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب. ہم نے خلیل اللہ کو یہ مقام بخشا کہ کہہ دیا کہ اب نبوت اور وحی کسی میں نہیں چل سکتی، صرف ذریت ابراہیم میں آئی. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. واصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اور نسل ابراہیم میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو شان دی تو وہ حضرت اسماعیل کو. حضرت یعقوب کی بھی شان ہے، وہ نبی ہے،
لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ نے چن لیا اولاد ابراہیم میں سے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو چن لیا. وَاصْطَفَىٰ مِن وَلَدِ اسماعیل کنانتا، پھر اسماعیل کی نسل چلی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل چلی. کوئی ان میں نبی نہیں تھا، ادھر نبی تھے، لیکن ان سب سے نسب کے لحاظ سے اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں قبیلہ کنانا کو چن لیا. وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن بَنِي کنانتا، پھر کنانا کی نسل چلی تو اس کی نسل آگے بٹی، قبائل میں بٹی، تو وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کنانتا، تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو کنانا میں سے چن لیا. قریش حضور کے جد اعلیٰ میں سے. وَاصْطَفَىٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش جو میرے جد اعلیٰ تھے ان کی نسل چلی اور وہ قبائل میں بٹی، تو ان میں ایک ہستی آئی جس کا نام ہاشم تھا، جس سے حضور کو کہا جاتا ہے نبی ہاشمی. تو پھر پورے قریش کے قبائل میں سے ہاشم کی اولاد کو رب نے چن لیا. ہاشم کے قبائل چلے، ان میں عبد المطلب آئے، عبد المطلب کی اولاد چلی، ان کے بیٹے آئے، تو فرمایا پھر ان کی نسل میں سے رب نے میرے باپ کو چن لیا. اور وَاصْطَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اور ہاشم کے قبیلے میں جتنے آئے تھے ان سب سے مجھے چن لیا. فَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، میں فخر سے نہیں کہہ رہا، نسل آدم میں جتنے پہلے آئے جتنے بعد میں آئے، رب نے سب میں نسب میں لوگوں مجھے اعلیٰ کر کے رکھ دیا. یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ ذکر کیا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس میں کہیں سیرت کا ذکر ہے جی؟ کوئی وضو کا مسئلہ، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی مسئلہ؟ تو مجھے یہ بتاؤ پھر میلاد کس کا نام ہے؟ تم تو حضور کے میلاد کی ذکر کرتے ہو، سرکار نے تو آدم سے لے کر اپنی ذات تک سارے آباء و اجداد کی میلاد کا ذکر کر دیا. اور کیا دلیل تمہیں چاہیے؟ کوئی سیرت کا پہلو اس میں بتاؤ، شریعت کا مسئلہ بتاؤ. یہ پورا کا پورا بیان کیا تھا؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ نسل اسماعیل تو نبیوں سے نسب میں اعلیٰ ہو گئی، ادھر نبی کوئی نہیں آیا. شان نبی کی بلند ہے، یاد رکھنا، نبی کی مثل کبھی غیر نبی نہیں ہو سکتا، لیکن نسب میں نسل اسماعیل سب سے اعلیٰ ہے. ادھر نبوت نہیں ہے اسماعیل علیہ السلام اور حضور کے درمیان، ہیں سارے غیر نبی، ادھر نبی ہیں. نسب میں کیوں نسل اسماعیل اعلیٰ ہو گئی؟ اس لیے اعلیٰ ہو گئی کہ اس نسل سے ذات محمد الرسول اللہ آئی، اس لیے پتہ چلا کہ اعلیٰ وہاں ہم لقب دیتے ہیں جہاں نسبت رسول ہوتی ہے. یہاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ہستی سے اس کی تعمیر کرا.
جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آخری عمر میں بیٹا ہو تو کتنا پیارا ہوتا ہے. دعائیں مانگ مانگ کے کوئی رب سے لے، اور بیٹا ہو اور بیٹا بھی رب کہے کہ بشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم بیٹا تو ہو گیا ہے، لیکن اب تیار ہو جا، آزمائشیں بھی شروع ہو جائیں گی. ہماری محبت تیرے دل کے اندر خلال کر گئی ہے، تو خلیل ہے. خلیل وہ ہے جس کے پورے دل کے اندر محبت محبوب گھر کر جائے. در سینہ نصیر الدین جز عشق نبی گنجائش، جہاں اور کسی محبت کی گنجائش ہی نہ ہو. ہے ہمارا خلیل اور اولاد سے اتنی محبت کرے، فرما جا اس کو اٹھا لے، اس نو مولود کو سفر کر، مکہ کی طرف جا، فلاں مقام پر ان کو چھوڑ دے. اور فرما اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تعریف کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی کہ جب بھی ہم نے حضرت خلیل اللہ کو کہا کہ یہ حکم ہے ہمارا، اس کے سامنے گردن جھکاؤ، تو قال اسلمت لرب العالمین. یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیوں ہے اور یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی ہمارے فل معارف میں کہتے ہیں کہ جس نے پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور وہ پیر اسے کہے کہ اٹھ اور چل، اور وہ یہ پوچھ لے کہ حضور کس سمت پہ چلوں، تو فرمایا وہ مرید نہیں ہے. سمت کیوں پوچھتا ہے؟ چل جدھر رخ ہے چل. حکم پہ حکمت پوچھنی یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ فرما برداروں کا کام نہیں ہے، یہ حکم ماننے والوں کا کام نہیں ہے. حکم کے بندے وہ ہیں جو یہ نہیں پوچھتے کہ کدھر اور کہاں، بلکہ اسلمت لرب العالمین. جب حکم ہوتا ہے تو گردنیں جھکا دیا کرتے ہیں. یہ ہے تسلیم و رضا والے. اور یہ بڑا مشکل مقام ہے تسلیم. کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال اسی شعر پہ کہ جو تسلیم اور رضا کے خنجر سے قتل کیے ہوئے ہیں، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. ہر گھڑی غیب سے انہیں نئی زندگی ملتی ہے. قوال پہلا شعر پڑھتا تھا تو خواجہ قطب الدین فوت ہو جاتے تھے، جب دوسرا مصرع پڑھتا تھا تو زندہ ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اٹھا لے اور لے جا. نو مولود بیٹا، سیدہ ہاجرہ ساتھ، عالمین میں اللہ تعالیٰ نے جو وجاہت سیدہ ہاجرہ کو دی تھی اس کی مثال بھی نہیں، اس لیے کہ یہی تو وہ سیدہ ہاجرہ ہے کہ ماؤں میں سے جس کے سلسلے میں سیدہ آمنہ. تو لے گئے. یہ بھی گھر والوں کو نہیں بتایا کدھر لے جا رہے ہیں. اور قربان جائیں ان گھر والوں پہ بھی جنہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ خلیل اللہ یہ چھوٹا سا میرا بچہ ہے مجھے کدھر لے جا رہے ہیں. یہ سوال نہیں کیا. جدھر خلیل اللہ کا رخ ہے ساتھ ہی مائی ہے اپنے بچے کو اٹھا کے جا رہی ہے. جب صفا و مروہ کی پہاڑی کے دامن میں پہنچے اور کعبۃ اللہ الحرام کا تو وجود نہیں تھا، ایک ابھرا ہوا ٹیلا تھا کیونکہ طوفان نوح نے سب کو مٹا دیا تھا. ایک نشان تھا
ابھرا ہوا ٹیلا جیسے ہوتا ہے، تاکہ پتہ چلتا رہے، کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ کعبہ۔ وہاں جا کر ماں اور بیٹے کو بٹھا اور کہا یہاں قیام کرو، نہ پانی، نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ خیمہ، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ۔ تو دنیا فقر کی بات کرتی ہے، فقر سارا تو نسل اسماعیل میں ہے، اور فقر کی امام تو سیدہ ہاجرہ۔ کہ فقر یہ ہے کہ المفتقر الی اللہ، فقیر وہ ہے جو فقط اللہ کی محتاج ہو، نہ چھپر کی ضرورت ہے نہ اسباب کی ضرورت ہے، یہاں اسباب نہیں ہے، فقیر وہ ہے کہ مفتقرن الی اللہ ہے، اس کو بس اللہ ہی اللہ۔ فقر جب ایسا ہو تو خالی نہیں رہتا، فقر خالی وہی رہتا ہے جہاں صحیح فقر نہیں۔ حضرت حاجرہ نے کہا خلیل اللہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حاجرہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم یہی ہے تو سلم حکم کے سامنے جھکا دی، صرف کہ اسلمت لرب العالمین کا رنگ تو ان کے گھر میں بھی آپ نشین کے اندر بھی جمال محبوب آ گیا کہ ادھر بھی اسلمت لرب العالمین ہے، اور ادھر سیدہ حاجرہ کی زبان پر بھی یہی ہے کہ سلمنا لامر اللہ۔ تو یہ اولاد ابراہیم شروع سے ہی تسلیم و رضا والے ہیں۔ جس تسلیم و رضا کی ابتدا یہاں سے ہوئی، اس کی انتہا امام عالی مقام پہ ہوئی۔ صبر خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، اور معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ آپ واپس پلٹے جب اوٹ میں ہو گئے کہ ابھی بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا، سیدہ حاجرہ بھی پردے میں ہو گئی، تو اس دامن سے ہٹ کر ایک رخ بدلا اور ابھرے ہوئے ٹیلے کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تیرا حکم تھا، میں نے اپنی معصوم بچے اور اولاد کو اس جگہ میں نے سکونت دے دی ہے جہاں تیرا گھر ہے عزت والا۔ اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں گھاس ہی نہیں اگتا۔ فقر تو یہ ہوا جہاں دنیا جہان کا کوئی سبب نہیں ہے، وہاں میں نے اپنے معصوم بیٹے کو وہاں ڈال دیا ہے ایسی وادی میں کہ جہاں کوئی گھاس نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا سبب نہیں ہے، تاکہ فقر خلیل کے چشمے قیامت تک پھوٹتے رہیں اور نسل ابراہیم اس فقر کو زندہ رکھے۔ اور میں تو اس سے یہ نہیں مانگتا، یہ نہیں مانگتا، وہ نہیں مانگتا، میں کیا مانگتا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ میں تو اس سے صرف یہ مانگتا ہوں، تیرا حکم تھا میں نے پورا کر دیا، اب میری بھی ایک التجا، وہ تیرا حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب میری بھی التجا ہے کہ اس کا مجھے غم نہیں ہے
کہ میری نسل وادیوں میں ہے، بغیر پانی کے ہے، اس کا غم نہیں میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا غم نہیں کہ معصوم ہے اور کیا ہوگا، میں یہ نہیں تو اسے مانگتا تو جان اور یہ جانے، میں تو اس سے یہ مانگتا ہوں میں نے اسے یہاں آباد کر دیا ہے اور تو قیامت تک اس کے قدموں کے صدقے لوگوں کو توفیق دے کہ تیرے سامنے کعبہ میں جھکتے رہے۔ ہے خلیل اللہ کی شان، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں صرف یہ تو اس سے مانگتا ہوں کہ یہ نمازیں قائم کریں اور ان کے چہرے جب بھی پھریں تو کعبہ کی طرف۔ وَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف کر دے کہ جس طرح بلندی سے پستی کی طرف پانی خود بخود ڈھلا کر آتا ہے، انسانوں کے دل میری اس اولاد کی طرف ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو انسان وہ ہے جس کا دل ابراہیم علیہ السلام کی طرف محبت کے لیے جھک رہا ہے، نسل ابراہیم کے لیے جھک رہا ہے۔ نماز کے اقامت کے بعد کہ اللہ میں چاہتا ہوں تیرا کعبہ آباد ہو، تیرا گھر آباد ہو، تجھے سجدے ہوں، یہ قربانی اس لیے دے رہا ہوں۔ اس کے بعد دوسری دعا یہ کی کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، تو لوگوں کے دلوں کو اس طرح کر دے، اس طرح کر دے کہ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، اتنا عشق نسل ابراہیم اور ابراہیم کے لیے ہو کہ جس طرح پانی خود ڈھلک کر بلندی سے نیچے آتا ہے انہیں مشقت نہ کرنی پڑے بلکہ دل ہمیشہ جپتے رہیں ابراہیم اور آل ابراہیم۔ تو جسے حضرت ابراہیم کی اولاد سے محبت نہیں وہ انسان نہیں ہے، یہ انسانوں کے لیے دعا تھی، ناس کا لفظ کہا، اور انسان وہی ہے کہ جس کا دل کھنچتا رہے گا، کھنچتا رہے گا، حضرت اسماعیل کی طرف کھنچتا رہے گا، کنانا کی طرف کھنچتا رہے گا، قریش کی طرف کھنچتا رہے گا، ہاشم کی طرف کھنچتا رہے گا، بنی ہاشم کی طرف کھنچتا رہے گا، سیدہ عبداللہ کی طرف کھنچتا رہے گا، سیدہ آمنہ کی طرف کھنچتا رہے گا، حضور کی سید عالم کی طرف کھنچتا رہے گا، سیدہ زہرا کی طرف کھنچتا رہے گا، حضور کی بیٹیوں کی طرف کھنچتا رہے گا، ابراہیم کی نسل میں جو نسل کا تاجدار ہے امام حسن کی طرف کھنچتا رہے گا، امام حسین کی طرف کھنچتا رہے گا، نسل حسین کی طرف کھنچتا رہے گا، قیامت تک جو نسل اہل بیت رسول کی طرف دل کھنچ رہے ہیں۔ یہ دعا ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، جو انسانوں میں سے ہوگا اس کا کھنچتا رہے گا، جو حیوانوں میں سے ہوگا وہ محروم ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو خلیل اللہ نے ہاتھ اٹھا کے مانگی۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور پھلوں میں سے انہیں رزق دے کے یہ شکر ادا کریں۔ آج تک دیکھ لو روئے زمین کے پھل سردی گرمی کے ہیں موجود کہ نہیں؟ یہ نجدیوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہوتا کہ کس کے طفیل یہ کھا رہے ہیں تو کبھی وسیلہ مصطفیٰ کا انکار نہ کرتے۔ خلیل اللہ تو طفیلی ہیں، ذبیح اللہ طفیلی ہیں، سیدہ حاجرہ طفیلی ہیں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جسے شان تو شان نہ سکتا۔
ان کا صدقہ کھاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کس کے وسیلے سے کھا رہے ہیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تھی۔ اس لیے مولوی صاحب یہ تیرے میرے بس کی بات نہیں ہے، سید آل رسول کی طرف دل کا کھنچنا یہ روحیں بہت پہلے سن چکی ہیں، اور خلیل اللہ کی دعا پھیلی، جس میں صلاحیت تھی وہ خلیل اللہ کی دعا نے وہاں ڈیرا لگایا۔ تو مولوی جلتا ہے کہ سید کے قدم کیوں چومے جاتے ہیں، ہاتھ کیوں چومے جاتے ہیں؟ یہ نہ تیری عقل میں بات آ سکتی ہے، نہ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی عقل میں بات آ سکتی ہے۔ یہ تو خلیل اللہ نے کعبہ میں کھڑے ہو کر اپنی نسل کا عشق مانگا تھا۔ اب نے تجھے وہ چیز تو چھوڑ دی اور تو نے کہا کہ نبی تو ایک پیغام رساں کی طرح آیا، جس طرح ڈاکیا خط دیتا ہے، نبی نے خط دیا، اس کا کام پورا ہو گیا۔ اسی گندے عقیدے کی وجہ سے سرکار نے انہیں خنزیروں سے بھی بدتر حدیث میں کہا۔ میں نے پچھلے جمعے بھی شاید حدیث سنائی، سیدنا ابو سعید خدری اور حضرت انس بن مالک دونوں جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں صحابی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی، سرکار نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی اختلاف و فرقت، کہ میں اپنے نور نبوت سے دیکھ رہا ہوں قیامت تک میرے بعد جتنے بد عقیدہ فرقے آ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، بڑے فرقے آئیں گے، عقائد کا اختلاف چلے گا، نوبت جنگ تک بھی آئے گی۔ تو ان سب میں سے تخصیص سے جس فرقے کا ذکر کیا تو فرما قوم یحسنون القیل، ایک میں قوم دیکھ رہا ہوں جنہوں نے بڑا علم حاصل کیا ہے اور ان کی زبانوں سے قرآن اور حدیث کے حوالوں سے بڑی خوبصورت باتیں آگے آ رہی ہیں، قول ان کا بڑا میٹھا ہے، درس قرآن چل رہے ہیں، درس عرفان القرآن چل رہے ہیں، درس تعلیم القرآن چل رہے ہیں، آؤ تمہیں قرآن سکھائیں، تم قرآن کو دیکھو اور سمجھو۔ فرمایا یحسنون القیل، تقریریں ان کی بڑی میٹھی ہوں اور بڑے قرآن اور حدیث کے حوالے ہوں گے۔ ہمیں کہتے ہیں نا یہ بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں، اسی لیے کہ تمہاری نشانی جو یہی بتائی ہے، اس نشانی سے تم کیسے ہٹ سکتے؟ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ خلوت میں ان کے عمل کتنے گندے ہیں، جو کہتے ہیں عمل نہیں ہے۔ یقرؤون القرآن یا یقرؤون القرآن، صبح سے شام تک قرآن پڑھا رہے ہیں یا قرآن تلاوت کر رہے ہیں، لا یجاوز تراقیہم، قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اتر رہا، صرف زبان ہی زبان پر قرآن ہے۔ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیت، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دین سے ایسے نکل گئے ہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دین سے ایسے نکل گئے ہیں
جس طرح تیر کمان سے نکل گیا. لا یرجعون حتی یرتد السهم علی فوقہ. سرکار فرماتے کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے. کبھی ان کو دیکھا کسی کو واپس آتے ہوئے؟ تم لے آتے ہو کہ آؤ تمہیں ہم لے جاتے ہیں، باتیں سنو، ہمارا ایک خطیب ہے، یہ سنتے ہیں یہاں آ کر، لیکن جب تم پوچھو گے تو کہیں گے نہیں کوئی سواد نہیں آئے. تو جن کو امام الاولیاء علی المرتضیٰ کا دیدار کر کے بھی ہدایت نہیں ہوئی تو مجھ جیسا غریب ایک پیر سیال کی گلی کا ذرہ ان کو کیسے واپس لا سکتا ہے؟ جن کی خبر ہی حضور نے یہ دے دی ہے کہ تیر سے نکلا ہوا کمان تو واپس آ سکتا ہے، یہ کبھی پلٹ کر دین میں واپس نہیں آ سکتے. اور یہ نشانی پکی ہے کہ نہیں ہے؟ جو گیا گیا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا. سرکار نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ جتنی خدا کی مخلوق ہے ان سب سے بدترین یہ گروہ ہے جو قرآن بہت پڑھتا، درس بہت دیتا، روزے بہت رکھتے ہیں، ساری رات نفل، یقومون اللیل و یصومون النہار، ساری رات قیام کرتے ہیں، دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں. 23 سال ایک خارجی کی خادم نے کہا 23 سال میں نے رات بستر لگایا، وہ ایک گھڑی کے لیے کسی رات بستر پہ سویا نہیں. 23 سال اس نے روزہ رکھا متواتر. اتنی عبادت، اتنی تلاوت، اتنا درس قرآن کا کہ یحسنون القیلہ. کیا غور کی بات نہیں ہے؟ تھوڑی سی کسی کی عبادت دیکھ کر سمجھتے ہو کہ یہ بڑا پکا مسلمان ہے، یہ بڑا دیندار ہے. کوئی اتنی عبادت کر سکتا ہے، قرآن پڑھا سکتا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کو مخارج سے اس طرح درست کر کے پڑھیں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ مخارج بھی انہی کے اندر ہیں. ولضالین کو ولضالین پڑھیں گے. محیط برہانی میں ہے جو جان بوجھ کر دعات کو زواد پڑھے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو بدل دیا، اور قرآن کا بدلنا کفر ہے. تعریف القرآن کفر ہے. جان بوجھ کر جو پڑھے وہ کافر ہے. تو پوچھتا ہے کہ جی ولضالین جو پڑھے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز تو پیچھے رہ گئی، پہلے ایمان کی خیر منا. تو نماز کی ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ پوچھتا. اتنی تلاوت، اتنی عبادت، اتنا درس قرآن، اتنا درس حدیث. اور ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، تمام سیاستہ کی کتب کی حدیث ہے، مسند امام احمد کی حدیث ہے، امام بخاری نے کتاب الفتن میں اس کا ذکر کیا. اور تابعی حضرات چل چل کر صحابہ کے پاس جا کر کہتے تھے خدا کے لیے وہ ہمیں حدیثیں سناؤ جو حضور نے خارجیوں کے لیے کہی. اتنے ڈرے ہوئے تھے اس فرقے سے. یہ میں نے حدیث پڑھائی ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. ابو غالب تابعی کہتے ہیں کہ کنت اتمنى ان القى رجلا من اصحاب الرسول الله واساله عن الخوارج، کہ ساری زندگی میری خواہش تھی کہ کوئی مجھے حضور کا صحابی ملے اور اس سے خارجیوں کے متعلق میں پوچھوں. فرماتے ہیں فلقیت ابا برزہ یوم عید، عید کے دن ابو برزہ صحابی سے میری ملاقات ہو گئی. تو میں نے کہا صحابی رسول میری مدت سے خواہش ہے کہ میں تجھ سے خارجیوں کے متعلق پوچھوں، تو کیا تو مجھے کچھ بتائے گا؟
انہوں نے کہا بالکل بتاؤں گا. تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ حدیث سنی ہوئی ہوتی، 2 دفعہ ہوتی، 7 دفعہ ہوتی تو شاید میں بتاتا یا نہ بتاتا. میں نے تو 7 سے بھی زیادہ مرتبہ سید عالم کی زبان سے. اور کہا کہ جو بات میں، ابو برزہ نے کہا، جو بات میں تجھے سنا رہا ہوں یہ سمیت بأذنی ورأیت رسول اللہ بعینی، یہ نہیں ہے کہ کسی صحابی نے حضور سے سن کر مجھے بتایا ہو. یہ بھی ایک صحیح روایت کا طریقہ ہے، کیونکہ ہر صحابی سچا ہے اور ہر صحابی امانت دار ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا، اس کے پیٹ میں حرف بحرف حدیث رسول جمع، کلہم عدول. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا میں نے کسی سے سن کر کہی ہے، ان دونوں کانوں سے لبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی حدیث میں نے خود سنی ہے. اور اس حال میں سنی ہے کہ میں حضور کے قریب تھا اور میری دونوں آنکھیں سید عالم کی ذات اقدس کا دیدار کر رہی تھی. رأیتہ بعینی، میں نے دونوں آنکھوں سے دیکھا اور دونوں کانوں سے سنا کہ اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمال، کہ غزوہ حنین میں بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا. حضور مال غنیمت تقسیم کرنے لگے. فآتا من عن یمینہ وآتا من عن شمالہ ولم یؤت علی من ورائہ. تو تقسیم میں حضور کے جو دائیں بیٹھے تھے ان کو حضور نے دیا، پھر جو بائیں بیٹھے تھے ان کو حضور نے دیا، اور جو پیچھے بیٹھے تھے انہیں نہیں دیا. کیونکہ اللہ کا رسول اسی کو دیتا ہے جسے رب کہتا ہے دے. دینا میرا کام ہے، بانٹنا تیرا کام. اور جب رب دیتا ہے تو یہ بھی فرماتا ہے میرے پیارے محبوب فلاں فلاں کو دے، اتنا دے اتنا دے. بحکم الہی ہوتا ہے ہر حضور کا کام. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی رب کی وحی ہوتی ہے، اور دست مصطفیٰ سے جو عمل ہوتا ہے وہ بھی رب کی وحی ہوتی ہے. فرما ان ہوا الا وحی یوحی، یہ محبوب سر سے پاؤں تک تو مجسم وحی ہے. ان ہوا، اگلے ٹکڑے کا لوگ ترجمہ نہیں کرتے. نہیں ہے یہ میرا محبوب مگر وحیٌ، سر سے پاؤں تک وحی ہی وحی. اس کے ہاتھ سے بھی وحی، اس کے پاؤں سے بھی وحی، اس کی زبان سے بھی وحی، اس کے اشاروں میں بھی وحی، اس کے مسکرانے میں بھی وحی. عمر ابن عاص کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر عاص کہتے ہیں کنت اکتب، جو کچھ حضور فرماتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا. جیسے اب بھی ہے کہ بزرگان دین کے ملفوظات کو لکھا جاتا، میں لکھ لیا کرتا تھا. مجھے کفار نے کہا کہ ان محمدًا لیمزح ویغضب، کہ حضور کبھی مذاق میں ہوتے ہیں، کبھی غضب میں، غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو ہر وہ چیز لکھ لیتا ہے، تو وہ لکھا کر جو حضور تجھے دین کے لیے لکھائیں. تو کہتے ہیں میرے دل میں ایک شیطانی وسوسہ آیا کہ یہ سوال انہوں نے کیا ہے، تو وہی سوال انہوں نے حضور سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ انی لا اکتب، میں تو وہ سب کچھ لکھ لیتا ہوں جو آپ کی زبان اقدس سے. اور کبھی آپ حالت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی آپ حسین مزاح بھی فرماتے ہیں،
تو کیا میں وہ لکھوں کہ جو آپ دین کے متعلق فرماتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا اکتب یبن عمر، اے عمر کے بیٹے سب کچھ لکھ لیا کر، فواللہ لا یخرج من ھذا الا حق، مجھے رب کی قسم اس دہان مقدس سے جو بھی نکلتا ہے وہ رب بول رہا ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی، وہ محبوب ہے جو سر سے پاؤں تک مجسم وہی۔ تقسیم جب کی تو جو پیچھے بیٹھے تھے ان میں سے ایک اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا محمد ما عدلت فی القسمت، نعوذ باللہ من ذالک، اٹھ کر کہنے لگا ہے محمد تو نے آج تقسیم میں انصاف نہیں کیا، عدل نہیں کیا۔ فغضب رسول اللہ غضبا شدیدا، ابو برزہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا غضب ہوا حضور کو۔ حضور نے فرمایا لم تجد بعدی رجل عادل منی، کہ اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کرتا تو کائنات میں ہے کون جو عدل کرے۔ ابو برزہ کہتے ہیں کہ رجل اسود متموم الشعر، کالے رنگ کا بندہ تھا، آنکھ کا بینگا تھا اور سر منڈا ہوا تھا۔ حضور نے اسے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دوسری روایات میں ہے کہ قتل کا حکم دیا، یقیناً صحیح ہے وہ روایت۔ وہ چل پڑا یہ کہہ کر، تو سرکار نے فرمایا کہ سیکون فی آخر الزمان قوم کأن ھذا منہم، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد ایک قوم آ رہی ہے اور یہ شخص انہی میں سے ہے، کأن ھذا منہم، یہ انہی میں سے ہے۔ نمازیں بہت پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بہت کریں گے، نوافل بہت پڑھیں گے، روزے بہت رکھیں گے، اولئک ھم کلاب النار، لیکن جہنم کے کتے ہیں کہ آخرت میں ان کی شکلیں انسانوں سے مسخ کر کے رب کتوں کی شکل میں ڈال کر انہیں جہنم۔ طوبیٰ لمن قتلہم وقتلوہ، سرکار نے فرمایا میں اسے مبارک دیتا ہوں جو ان کے مقابلے میں جنگ میں آیا، جس نے انہیں قتل کیا اس جیسا غازی کوئی نہیں ہوگا، ومن قتلوہ، اور جسے یہ قتل کریں گے اس جیسا شہید کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر ممتاز قادری کو دو مبارک۔ تمہارے لاکھ مر جائیں کشمیر میں جہاد کرتے ہوئے، اور لاکھ مر جائیں تمہارے کسی اور مقام پر جہاد کرتے ہوئے، تو مجھے رب کی عزت کی قسم یہ بات میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ لاکھوں شہیدوں کا وہ مقام نہیں جو ایک جان دے گیا ہے ناموس مصطفیٰ کے اوپر۔ اور یہ سرکار فرمائے طوبیٰ لمن قتلہم ومن قتلوہ، اسے مبارک ہو جو ان سے جس نے جنگ کی، اور اسے مبارک ہو کہ ایسا شہید نہیں جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا۔ فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، یہاں بھی حضور نے یہی فرمایا کہ وہ پوری مخلوق سے بدترین خلائق ہیں، پوری مخلوق سے بدترین خلائق ہیں۔ قاتلہم اولاہم باللہ منہم، ذرا غور کرو اس حدیث کے ٹکڑے پہ۔ فرمایا پہلے بھی جہاد ہوگا، آخر میں بھی جہاد ہوگا،
لیکن قاتلہم اولاہم باللہ منہم، اس گروہ کے ساتھ جو جنگ کرنے والے ہیں وہ اگلے پچھلوں سے سب سے زیادہ رب کو پیارے ہوں گے. اور قالوا ما سیماہم یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی خاص نشانی، فرمایا التحلیق، خاص نشانی یہ ہوگی کہ سر منڈائیں گے، قیامت تک انشاءاللہ دیکھتے رہو گے بادام کی طرح ان کی سر ہوں گے، جس نے بادام کونا ہوتا صاف ہوتا. مجھے بتاؤ یہ جو حدیث میں ایک پڑھی ہے، اگر ساری حدیثیں پڑھیں تو ان کا پوسٹ مارٹم ہو جائے. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، درس بھی اتنا دیں، تلاوت بھی اتنی کریں، روزے بھی اتنے رکھیں، اور شر الخلق والخلیقہ، ساری مخلوق سے بدتر ہوں. تو کیوں بدتر ہوں؟ اس لیے بدتر ہو گئے کہ اہل سنت والجماعت کا رستہ چھوڑ دیا، علی مرتضیٰ کی غلامی سے نکل گئے، اہل بیت کو پیچھے ڈال دیا، نمازیں لے لیں، تلاوتیں لے لیں، باقی چیزیں لے لیں. اللہ کے رسول نے کہا یہ ساری لے کر تو انسان سمجھتا ہے، تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے. انسان وہ ہیں جن کے سینے میں بس رہا ہوں، میرے یار بس رہے ہیں، میری اہل بیت بس رہے ہیں، اولیاء بس رہے ہیں. لوح محفوظ کی وہ شان نہیں جو اس سینے کی شان ہے جس میں یہ سارا گلدستہ بن کر پڑا ہوا ہے. یہ حدیث کی بات ذکر کر رہا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ پھر رہے ہیں، آؤ نماز کی بات کریں. کوئی میلاد کے جلسے پہ نہ چلا جائے. 10 محرم ہے، چھٹی ہے، آؤ سے روزہ لگا لیتے ہیں. لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر. یہ دین تیرے باپ کی طرف سے آیا ہے جس نے پوری نسل کی قربانی دے کر اس عمارت کو گرنا تو گرنا کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جس عمارت کو مکمل کیا تھا ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے. تو اس کا ذکر نہیں کرتا اور دلیلیں مانگتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کا ثبوت کیا ہے. عقل کے اندھے اگر اصحاب کہف اپنا دین بچانے کے لیے غار میں جائیں تو ان کی سنگت سے نہ ہٹنے والے کتے کا رب قرآن میں ذکر کرے تفصیل کے ساتھ، جو اپنا ایمان بچانے کے لیے سفر کریں تو رب ان کی زندگی کی پوری تاریخ ذکر کرے، اور جس امام نے اپنا کیا دین رسول کو بچا لیا. یہی وہ جہنمی کتے ہیں کہ جنہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے، ذکر حسنین کا کیا مقام ہے، ذکر علی المرتضیٰ کا کیا مقام ہے، سیدہ زہرا کی شان ذکر کرنے کا کیا مقام ہے. سنی کو تم تانے دیتے ہو، سنی تجھے مبارک ہو کہ تیرا سینہ ایک چمکتا ہوا شگفتہ گلابوں کا گلدستہ جس میں یہ سب ہستیاں، نبی یہاں ہیں، سید الانبیاء یہاں ہیں، 4 یار مصطفیٰ یہاں ہیں، اصحاب رسول یہاں ہیں، اہل بیت یہاں ہیں، گھرانے مصطفیٰ یہاں ہیں، ولی یہاں ہیں، امام یہاں ہے. ارے جہنم تیری کیا مجال ہے کہ اس جسم کو ٹچ کرے جس کے سینے میں سب موجود ہیں. اس لیے فرمایا ان سب میں نجات پانے والا وہ ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راہ پہ ہے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان